ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا راپوری آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو نماز چاشت کے بارے میں بتاؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نماز چاشت پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے، نماز چاشت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اور جب کوئی بندہ نماز چاشت پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو کتنا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اس کی فضیلت کو سنیں گے تو آپ اس نماز کو ضرور پڑھیں گے، اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ نماز چاشت بہت زیادہ فضیلتوں والی نماز ہے، بہت ہی زیادہ برکتوں والی نماز ہے۔ نماز چاشت بہت زیادہ افضل اور بہترین نماز ہے۔ نماز چاشت میں کتنی رکعت ہیں؟ کم سے کم تو 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ تو آپ جب نماز چاشت کو پڑھیں گے تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے، اس نماز کی افضلیت کیا ہے۔ جب بندہ اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 12 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنائے گا۔ کتنا اعلیٰ ثواب ہے کہ اللہ تعالی جنت میں کسی کے لیے سونے کا محل بنائے۔ تو اگر آپ چاشت کی 12 رکعت پڑھیں گے تو اللہ تعالی آپ کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنائے گا۔ اور آپ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، انسان کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑ ہیں، یعنی انسان کے اندر کل 360 جوڑ ہیں۔ اب ہمیں ان کا صدقہ نکالنا ضروری ہے۔ تو ان کا صدقہ کس طرح سے نکلتا ہے؟ جب ہم اللہ رب العزت کی حمد کرتے ہیں تو یہ صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، نعت رسول پڑھنا بھی صدقہ ہے، بری باتوں سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر آپ اپنے سارے جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا چاہتے ہو تو آپ روزانہ چاشت کی نماز ادا کیا کرو، یہ آپ کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ یہ نماز چاشت کی فضیلت ہے، یہ نماز چاشت کی برکت ہے کہ ہر جوڑ کا صدقہ ہے نماز چاشت۔ تو جب آپ چاشت کی نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور طبرانی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، غیب داں نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 رکعت نماز چاشت ادا کرے گا تو اس کا شمار غافلین میں نہیں کیا جائے گا، غافلین میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا، غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ جو لوگ غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اس کا شمار غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اور جو کوئی بھی 4 رکعت نماز چاشت کی ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار عابدین میں کرے گا۔ عابدین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے ہیں،
وہ عابد ہوتے ہیں، تو جو 4 رکعت نماز چاشت کی ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار عابدین میں کرے گا۔ کتنا اعلیٰ ثواب ہے، آپ خود دیکھو۔ اور جو 6 رکعت نماز ادا کرے گا تو اس دن اس کی کفالت کی جائے گی، اس دن اس کی کفالت کی جائے گی۔ اور جو 8 رکعت نماز چاشت کی ادا کرے گا تو اس کا شمار قانتین میں ہوگا۔ یہ قانتین بھی بہت اعلیٰ درجہ ہے، یہ قانتین بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ تو جو 8 رکعت نماز چاشت کی ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار قانتین میں کرے گا۔ اور جو 12 رکعت نماز ادا کرے گا، 12 رکعت نماز چاشت کی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنائے گا۔ تو آپ کو یہ نماز پڑھنا چاہیے اور روزانہ پڑھنا چاہیے اگر آپ اپنے لیے جنت میں ایک سونے کا محل چاہتے ہو۔ میرے آقا کے دیوانوں، اگر آپ سے کوئی دنیا میں کہہ دے کہ میں آپ کو 50,000 روپیہ روزانہ دوں گا، آپ اس نماز کو پڑھیں، تو آپ مجھے اپنے دل سے بتاؤ، آپ نماز کو پڑھیں گے کیا نہیں پڑھیں گے؟ ضرور پڑھیں گے۔ آپ کو کتنا بھی امپورٹنٹ کام ہو، آپ اپنے کام کو چھوڑ کر اس نماز کو ضرور پڑھیں گے۔ آپ دنیا کے خاطر اس نماز کو ضرور پڑھیں گے، اور آپ ایک مرتبہ جنت کے خاطر اس نماز کو پڑھ کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنائے گا۔ اگر آپ نے 12 رکعت ایک مرتبہ پڑھ لی، اور اگر آپ روزانہ اس نماز کو پڑھیں گے اور 12 رکعت نماز چاشت کی ادا کریں گے، تو آپ خود سوچو کتنا اعلیٰ ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اس نماز کو ضرور پڑھو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو چاشت کی نماز کو ادا کرتا ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ اتنا اور سمجھ لو، یہاں پر جو فضیلت کی بات ہو رہی ہے، فضیلت کی بات چل رہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں یہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ جب آپ نماز چاشت کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جاتے۔ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے کبیرہ گناہ معاف نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے صغیرہ گناہوں کو ہی مٹا دو اس نماز کے ذریعہ سے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، نماز چاشت کو ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، جتنے بھی آپ کے صغیرہ گناہ ہیں۔ اور اگر آپ 12 رکعت نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنائے گا۔ اچھا، اب آپ اتنا سنیں کہ اس نماز کو ہم کس وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ دیکھیں، سورج جب نکل جاتا ہے اور سورج میں بہت زیادہ چمک آ جاتی ہے، یعنی سورج میں تیزی آ جاتی ہے، اس وقت آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا جو وقت رہتا ہے وہ زوال تک رہتا ہے، نصف النہار شرعی تک رہتا ہے، زوال تک آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو جو بزرگان دین کا طریقہ ہوتا ہے وہ اس نماز کو کب پڑھتے ہیں، آپ اس کو سنیں۔ پہلے تو وہ نماز اشراق ادا کرتے ہیں، جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پہلے تو وہ نماز اشراق ادا کرتے ہیں سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں، اس کے 1 گھنٹے کے بعد میں وہ نماز چاشت کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ سورج نکلنے کے بعد جب 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے تو سورج میں بہت زیادہ چمک آ جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، اور اس نماز کو ہمیں تب ہی پڑھنا ہے جب سورج میں تیزی آ جائے، سورج میں چمک آ جائے۔ تو یہ نماز کا وقت ہے اور زوال تک اس کا وقت رہتا ہے۔
اور ہمیں اس نماز کو کس طرح سے پڑھنا ہے، نیت کس طرح سے کرنا ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے، اور اس طرح سے آپ نیت کر سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز چاشت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی صورت متعین نہیں ہے، جو آپ کے صورت یاد ہو آپ اسی صورت کو پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو صورت آسان لگتی ہے، جو آپ کے اچھے طریقے سے یاد ہے آپ اسی کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آقا کے دیوانوں، اگر جنت میں محل چاہتے ہو، اگر جنت میں سونے کا محل چاہتے ہو تو اس نماز کو ضرور ادا کرو۔ گستاخوں کی باتوں پر عمل مت کرو، جو آپ کو دین سے دور کرتے ہیں، آپ کے دل میں بری باتوں کو ڈالتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکالنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر بالکل بھی دھیان مت دینا۔ آپ اس نماز کو پڑھنا، اگر آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو آپ کے دل میں سرکار کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور آپ کے اندر عاجزی انکساری آئے گی۔ تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نماز چاشت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔